حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کسوف سورج گرہن کی نماز میں جو مناظر دکھائے گئے تھے اس پہ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال بھیجا ہے کہ وہ بلی اور عورت کا قصہ، ایک عورت کو بلی کے مقابلے میں اتنی سزا کیوں دی گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ مذہب جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے اگر ہماری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی تو کہیں بھی اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ نہ ملے یا کوئی اتنا صاحب علم نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، ادروائز بچوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہوا کہ ایک طرف نقل ہے اور وہ صحیح احادیث سے، قرآن سے ثابت ہے، ایک طرف نقل ہے، آپ تک اس کے پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ قرآن جیسا غار حرا میں اترا تھا ایسے ہی ہمارے پاس پہنچا، اتنی کلیئر کٹ۔ اور دوسری طرف انسانی عقل ہے، یہ بھی اتنی ہی کلیئر ہو، عقل جذبات سے متاثر نہ ہو، عقل بھی اتنی کلیئر ہو، تو یہ ایک دوسرے کا سنجوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اینڈ پہ پہنچ کے یہ چیز ایک دوسرے کی اور دوسری پہلے کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اندھا ہو جائے آدمی، جو مولوی صاحب نے کہا یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال یہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ سوچیں، لوگ فکر کریں، لوگ غور کریں۔ اسی لیے ایک صاحب نے یہ غور کیا نا، انہوں نے کہا کہاں ایک بلی اور کہاں ایک عورت، اللہ نے جہنم میں اٹھا کے اسے پھینک دیا۔ بات یہ ہے بچوں کہ پوری حدیث اگر آپ دیکھیں وہ یہی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک عورت کو دیکھا، یہ سین ایک اور تھا، لمبے قد کی، سیاہ رنگت کی۔ ایک جگہ آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ عورت حمیر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اہل یمن میں سے تھی، یمنی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا اس نے ایک بلی پالی تھی اور اس بلی کو پالنے میں اتنی غفلت کی کہ نہ وہ اسے چھوڑتی تھی، قید میں رکھتی تھی کہ بلی جو بھی چیزیں حشرات الارض ہیں، چوہے وغیرہ وغیرہ، انہیں کھا لے، اور نہ اسے خوراک ڈالتی تھی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ تو اب سے پہلے امت میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی نکتے کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہاں ایک بلی اور کہاں ایک عورت۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ لوگ عقل سے نہیں سوچتے تھے۔ آپ اس پہ ایک دلچسپ بات سنیں، یہ عراق والے جو تھے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک، اور عراق والے یہ سب کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سیاہ کتا اور گدھا اور عورت جبکہ وہ ایام کی حالت میں ہو، یہ تینوں اگر گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ روایت پہنچی مدینہ منورہ میں، تو بہت ناراض ہوئی اور فرمایا شبہتمونا، ہم عورتوں کو تشبیہ دیتے ہو کتوں سے اور گدھوں سے، یہ کیا بات ہے؟ کیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور میں ان کے سامنے چارپائی پہ یا زمین پہ ایسے لیٹی رہتی تھی جیسے میت ہے، اور جب وہ سجدہ کرنا چاہتے تھے تو پھر
میری پسلیوں میں ہاتھ کو، انگوٹھے کو یا انگلی کو رکھ کے دباتے تھے تو میں سمجھ جاتی تھی کہ جگہ چاہیے، اور اٹھنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا، سو جو رہی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ پھر میں اٹھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے پیچھے دوسری طرف کو چلی جاتی تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا گزرنا بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ٹوٹی، اور ہم عورتیں گزر جائیں تو تمہاری نمازیں ٹوٹ جاتی۔ ناراض ہوئیں بہت۔ اسی لیے حنفیہ نے ان تمام احادیث کو منسوخ مانا ہے جس میں عورتوں کے مقابلے میں کتوں یا گدھوں کا ذکر کیا گیا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو۔ تو اس لیے وہ جو عورت تھی نا، اس کے قصے میں یہ پچھلے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ بھی سوچتے ایسے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک عورت کے لیے، حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے جلایا گیا۔ اس پہ فقہا نے ایک چیز یہ لکھی ہے محدثین نے کہ وہ کہتے ہیں اصل میں وہ در حقیقت جو عذاب تھا اس کو کفر کا تھا، وہ عورت مسلمان نہیں تھی، اور بلی کو دکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلی کو دیکھا، وہ عورت اس کی طرف آتی تھی چل کے، یعنی ریپیٹ ہوتا تھا یہ سین، یہ بار بار ہوتا تھا۔ وہ آتی تھی تو بلی اس کو نوچتی تھی سامنے سے، پھر وہ چیختی تھی، چلاتی تھی بلی کے پنجوں کے اذیت سے، اور پھر پلٹتی تھی تو اس کو پیچھے سے جا کے نوچتی تھی۔ یہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کافرہ عورت تھی، اس کا یہ عذاب دکھایا گیا تو کفر کا عذاب تھا، لیکن اس پہ بات کچھ بنتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ پھر تو ساری کافر عورتوں کو عذاب ہونا چاہیے۔ پھر فقہا نے لکھا بعض نے کہ اس نے جو کھانا نہیں دیا تو یہ صغیرہ گناہ تھا، یہ اس سے بھی کم دل کو لگتی ہے، صغیرہ گناہ پہ خدا کے ہاں عذاب اتنا کیسے ہو گیا؟ یہ سب عقل سے ہی سوچتے تھے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کا سہارا لیتے ہیں کہ صغیرہ گناہ وہ اس طرح بار بار کرتی رہی کہ بلی مر گئی، اور یہ صغیرہ گناہ بھی مسلسل اصرار سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر سوال وہی اٹھتا ہے کہ کبیرہ گناہ پہ اتنی سزا؟ ہم بھی ایک عرصے تک اساتذہ نے یہی پڑھایا تھا، یہاں تک وہ کہتے تھے یہ کبیرہ گناہ کی سزا ہے، یہاں تک ہی اساتذہ نے بتایا تھا۔ ہم ایک عرصے تک پھر خود سوچتے رہے ممکن ہے غلط بات ہو، اللہ معاف فرما دے، لیکن رائے ہے نا، اور ممکن ہے صحیح ہو۔ ہمیں خیال آیا کہ بات اس سزا کی نہیں ہے، بات جان کی ہے۔ عورت کی بھی ایک زندگی ہے اور بلی کی بھی ایک زندگی ہے، کسی کی زندگی سے یوں کھیلنا یہ اس کی سزا دی گئی تھی کہ تم اتنی لاپرواہ ہو کہ وہ مر جائے، تو یہ کون سا غفلت کا، کس غفلت کا مظاہرہ ہے؟ تو غالباً اس لیے دی گئی ہوگی۔ لیکن اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ اس سزا میں مبتلا تھی، اور بار بار یہ منظر ہوتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور، اس کی زندگی کی بڑی قیمت ہے، اور دوسری احادیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں جانوروں کو رکھنے کی اور پھر اس کے آداب سکھائے۔ مثلاً آپ نے نسائی کی روایت میں فرمایا کہ ایک چڑیا اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور کہے گی کہ اللہ اس سے پوچھ، اس نے مجھے مار دیا تھا، اور پھر چڑیا اپنی شکایت میں یہ کہے گی کہ اے رب اگر اس نے کھانا ہوتا مجھے تو ٹھیک تھا، تو نے جائز قرار دیا تھا، شکار کرنا ہوتا ٹھیک تھا اے رب تو نے جائز قرار دیا، لیکن اس نے بغیر کسی وجہ کے مجھے مار دیا، تو اللہ اس کی جہنم کی سزا دیں گے کہ بغیر وجہ کے، جیسے راستے میں چلتے چلتے اکھڑے ہوئے مزاج، نا تربیت یافتہ، اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہ کرنے والے لڑکے، ایسے ہی چلتے چلتے اٹھا کر پتھر مارا کسی کو، مر گیا جانور۔ بھی تمہیں ہے کیا مسئلہ، کیا ہے تمہارے ساتھ؟
تشدد ہے تو کسی اور طرح اسے حل کرنا چاہیے۔ جانوروں کو مار دینا کیا طریقہ ہے؟ اس لیے اصلاً شریعت نے 3 کاموں کی اجازت دی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تینوں چیزیں عقل کے خلاف ہے، عقل مان ہی نہیں سکتی کہ خدا اس کی اجازت دے۔ اللہ نے پورے قانون کو ایک طرف رکھ کے انسانوں کی ضرورت کو ترجیح دے کہ اللہ نے 3 چیزوں کی اجازت دی ہے، ان میں سے ایک ذبح بھی ہے۔ اللہ اجازت دے دے کہ ذبح کر دو، مار دو، کیوں بھئی؟ وجہ خدا نے قانون سے مستثنا کیا ہے۔ یہاں ایکسیپشنل لاز جو ہوتے ہیں، یہ کائنات کے ایکسیپشنل لاز میں سے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ذبح کر لیا کرو، وگرنہ جان تو جان ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے چونٹی ہے، چاہے ہاتھی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق کہا یا عورت کے متعلق فرمایا، دونوں روایات ملتی ہیں۔ وہ عادی بدکارہ تھی، پیشہ کرتی تھی، تو ایک دن کہیں جا رہی تھی، اسے شدید پیاس لگی، اکیلی عورت سفر کر رہی ہے، تو اس نے کہا پانی کہاں سے پیوں؟ تو اسے کنواں نظر آ گیا، تو اس نے کنویں پہ ڈول نہیں تھا تو اپنی اوڑھنی سے، چادر سے جوتے کو باندھا اور پانی نکالا کنویں سے، پھر اسے پیا، پھر اسے اطمینان ہوا، پھر اسے پھینک دیا باقی۔ تو جو کیچڑ سا بن گیا، اس میں ایک کتا آ کر اس کیچڑ کو چاٹنے لگا، تو اسے کہا اصابت ہو ما اصابنی، اسے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پیاس سے پہنچی تھی۔ پھر اس نے جوتے کو لٹکایا اور اسے پانی پلایا۔ جب اسے پانی پیا تو اس کتے نے شکریہ ادا کیا اس کا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس عورت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جانور بھی دعائیں دیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ ان دعاؤں کے اثرات کو ان کی حرکتوں سے سمجھ سکتا ہے۔ سبکتگین، انہوں نے اپنے بیٹے محمود غزنوی سے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تمہیں کسی بڑے مقام تک پہنچائے گا۔ یہ سبکتگین کے ہاں جب محمود پیدا ہوا تھا تو جو نجومی تھے، اس زمانے میں علم نجوم عام تھا، مسلمان جو کہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو ایک نے آ کے اسے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو زائچہ بنتا تھا وہ تمہارے بیٹے کا بنتا ہے۔ کہ اتنا بڑا کوئی کام کرے گا کہ قیامت تک اس کا نام رہے گا۔ تو وہ چپ ہو گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا عالمی سطح کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج ہندوستان میں اسلام ہے، بہت بڑا ہاتھ اس کے، ظاہر ہے سلطان محمود غزنوی بار بار آتے رہے، راجہ انند پال لاہور کا تھا، اس کا خیال تھا کہ کوئی مجھے جواب ہی نہیں ملے گا، میں جو مرضی کرتا رہوں، تو جا کر غزنی کو چلا آیا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، اب تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس سے پلٹ کے جو حملے کیے اور جو کچھ بھی ہوا، یہ سبکتگین کہتا تھا محمود اپنے بیٹے کو کہ بیٹے تم سے اللہ کوئی بڑا کام لے گا۔ خلافت تعجز آ گئی تھی ان کرامتہ سے۔ کرامتہ شیعہ کی ایک شاخ ہے، وہ لسینہ وغیرہ یہ کرامتی تھی، وہ تو بیت اللہ پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور جو عورت بچہ لے کے اس دن بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، بچے کو اٹھا دیتے اور بلا تکلف بیت اللہ کی دیواروں سے دے مارتے تھے۔ بیت اللہ کی دیواریں انسانی بچوں کے مغز اور خون سے رنگ گئیں۔ خلافت عاجز آ گئی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے پھر سلطان محمود کو لکھا افغانستان کہ ہماری جان چھڑائیں کسی طرح، وہ آیا ہے، اور پھر ملتان جو کرامتیوں کا گڑھ تھا، یہاں سے اس نے آ کے انہیں پکڑا اور ان کی کمر توڑی، تب جا کر عالم اسلام اس فتنے سے آزاد ہوا۔ تو محمود نے ایک دن پوچھا، ابا یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے کوئی بڑا کام؟
ان کا بیٹے ایک مرتبہ میں نے ہرنی کو پکڑ لیا، ہرنی کے بچوں کو، بڑے خوبصورت بچے تھے، اور میں سپاہی تھا، فوجی تھا، انہیں ایک تھیلے میں ڈالا اور گھوڑے کے اوپر رکھا اور چل پڑا۔ تو ہرنی بار بار میرے پیچھے آتی تھی، میں پھر مڑ کے دیکھتا تھا، پھر مجھے دیکھتی تھی، پھر مڑ کے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ ہرنی اپنے بچوں کو چاہتی ہے، تو میں نے اس کے دونوں بچے، میں نے کہا کیا کرنا ہے اتنا، تو دونوں بچے اس کو دے دیے۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھتی رہی، ایسے لگتا تھا میرے لیے دعا کر رہی، دعا مانگ رہی ہے۔ تو میرے بچے، مجھے خیال آتا ہے کہ اس کی دعائیں تمہیں لگیں گی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جانور بھی دعا کرتے مانگتے ہیں انسانوں کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت یا مرد کے قصے پہ ایک جملہ فرما دیا تھا، اور آپ کی شان یہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے نا، اگر تم اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تمہاری اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ تو یہی بلی کے ساتھ، اس نے بلی کو مار دیا۔ ایک سوال نماز کے متعلق یہ پوچھا ہے کہ آخری قاعدہ بھول گیا، تو اگر آخری قاعدہ بھول گیا تو اسے چاہیے کہ وہ جو رکعت اب زیادہ پڑھنی ہے، سجدے سے پہلے رکوع میں، اس سے پہلے سجدے کی طرف جاتے ہوئے، حتیٰ کہ اسے اگر خیال آ گیا کہ یہ 5ویں رکعت ہو گئی اور 4 میں پڑھ چکا ہوں، تو بیٹھ جائے، التحیات للہ سے شروع کرے، عبدہ و رسولہ تک سلام پھیر دے، یعنی سجدہ سہو کرے، تو 4 فرض ہو جائیں گے اور بقیہ معافی ہو جائے گی۔ اور جو ہی اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کیا، ساری نماز ختم ہو گئی، دوبارہ فرض پڑھنے پڑیں گے۔ امام کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں جو مقتدی کو کرنی ہیں اگرچہ امام نہ کرے؟ یہ سوال لکھا ہے انہوں نے۔ 9 چیزیں فقہا نے لکھی ہیں کہ اگر امام نہ بھی کرے تو بھی تمہیں کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس میں امام ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ جزیہ لکھا ہے فتاوی بزازیہ میں، عالمگیری کے حاشیے پہ جو چھپی ہے، مدتوں پہلے ہی دیکھنے کا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہے۔ اس سے ممکن ہے 9 ہم پوری نہ گن پائیں، لیکن جتنی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو رفع یدین ہے، امام نے اللہ اکبر کا بغیر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے، نہیں یاد رہا امام کو، کچھ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے، امام کی پیروی اس میں نہیں ہے۔ دوسرے، رکوع اور سجدے میں جانے کے لیے جو تکبیرات ہیں، اگر امام بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اب پہلی صف کو نے دیکھ لیا کہ رکوع میں امام چلا گیا، دوسری، تیسری، جتنی بھی صفیں تھیں، لوگ سب رکوع میں چلے گئے، اور امام سے غلطی ہو گئی کہ اس سے تکبیر چھوٹ گئی، تو تکبیر کہنی ہے اپنی اور رکوع میں جانا ہے۔ تیسرے، اسی طرح سجدے میں جانا ہے، کہ سجدہ بھی ایسی چیز ہے کہ امام اگر بھول گیا، اس نے کہا کہ اللہم ربنا ولک الحمد، اور یہ کہتے ہی سجدے میں گر گیا، اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ اکبر بھی کہنا تھا، تو کوئی نہیں، اس کی بات الگ ہے۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے پھر جائے۔ امام رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو بھول گیا، اور وہ جھکا، اس نے رکوع کیا اور سجدے کی تسبیحات کو بھی بھول گیا، یہ امام کے پیچھے ہے، تو اسے تسبیحات پڑھنی، اس کے لیے تسبیح کا پڑھنا واجب یا سنت۔ رکوع اور سجدے میں ایک بار تسبیح یا حمد کا پڑھنا، تسبیح جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ واجب ہے ایک بار، 2 بار سنت ہے، اور 3 مرتبہ سنت غیر موقدہ۔
عیدین کی تکبیرات میں امام ہاتھ اٹھانا بھول گیا، اگر امام ہاتھ اٹھانا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یہ ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح امام نے اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور پھر یہ خاموش ہو گیا امام، تو اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی مانگیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ اگر امام بھول گیا تو امام کے بھولنے سے اس کی نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی ضمن میں اب یہ جتنی بھی ہوئیں 5-6 چیزیں دیکھیں گے بزازیہ کا انشاءاللہ، اور آئندہ پوری کر لیں گے کہ 9 چیزیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے تحریر فرمائیں۔ اسی طرح عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے وہ آدمی امام کے پیچھے رک جاتا ہے جس کی کوئی رکعت رہتی ہو، تو اب وہ سلام امام جب پھیرے گا تو اس میں 1-2 منٹ یا جتنا بھی وقت لگتا ہے اس میں وہ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی کیا کرے۔ اصول فقہا نے عالمگیری میں یہ لکھا ہے اور فتاوی تطارخانیہ میں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مقتدی کی اپنا اختیار ہے، اس کی اپنی حالت ہے، جو چاہے اللہ کے اذکار میں سے چنے اور پڑھے۔ مثلاً یہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ بار بار یہ پڑھتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھتا رہے، یہ اس آدمی کی مرضی ہے۔ دعا مانگتا رہے، وہ جو دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں، کوئی بھی دعا تک کہ اس کا یہ جو گیپ ہے، جو وقفہ ہے، یہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے، اور امام جب سلام پھیرے تو جو یہ ذکر کر رہا ہے اسے چھوڑے اور پھر اپنی رکعت کو پورا کرے۔ ایک بات شاید جس سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایک صاحب نے اسے تحریر فرمایا ہے، لیکن ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا 2 جمعہ پہلے کہ ایک مسجد میں دوبارہ اذان، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مسجد میں دوبارہ اذان دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور سوال یہ تھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور مسجد میں اذان دیتا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے، اسے روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا؟ دیکھیے، ایک مسجد وہ ہے جو محلہ ہے، امام متعین ہے، مؤذن ہے، سب چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اذان دے دی اور پہلی مرتبہ جماعت ہو گئی، تو اب اس کا کوئی حق نہیں رہا کہ اس میں دوبارہ اذان دی جائے، اور محلے والے بھی سوچیں گے ہر آدمی پریشان کہ دوبارہ اذان کیوں ہو رہی ہے، تو اسے روک دیا جائے، اسے چاہیے فوراً رک جائے جب کوئی کہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اذان تو ہو گئی مگر ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، تو دوسری اذان کو بھی پورا ہونے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اذان بنیادی طور پہ اس کا حکم وہ آتا ہے جو اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہے، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے نہیں، اسی کے آگے فرمایا، اسی میں وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جب کوئی اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اسے اپنے مسلمان ہونے پر اطمینان، یقین اور فخر ہے۔ بہت سی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حقیقت واضح کرنے کو کہا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اگر تمہاری کہیں لڑائی ہو جائے اور تمہیں کوئی برا بھلا کہے اور گالیاں دے تو مناسب نہیں ہے کہ تم بھی اس کو جواب دو، بس صرف یہ کہنا کہ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ مطلب یہ بھی ہے کہ روزہ نہ ہوتا تو میں نبٹ لیتا، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت کا احترام ہے کیونکہ میں عبادت میں ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں 30 سال
حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا رہا، اور میں نے 30 سال اپنے استاد کو بغیر کسی عبادت کے نہیں پایا۔ یا تو میں جاتا تھا تو وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، پھر مجھے پڑھانے لگ جاتے تھے، اور یا وہ پھر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور سلام پھیرتے تھے، مجھے پڑھاتے تھے، اور یا پھر وہ روزے سے ہوتے تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں 3 عبادتوں میں سے کسی عبادت میں پایا۔ تیسری صورت یہ ہے، ایک تو ہو گئی کہ جماعت ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، اب دوبارہ کسی کا حق نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی جماعت نہیں ہوئی تھی تو اس سے دوبارہ اذان دینے دی جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد ہی بازار اور اسٹیشن کی ہے، بازار میں مسجد ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں اور کوئی رکتا نہیں ہے، تو وہاں پر اذان کو نہیں روکنا چاہیے۔ وہ اذان دے گا، جتنے بھی آئیں گے اپنی اذان، اور اذان کے بعد وہ اقامت کہیں گے، کیونکہ اقامت سنت موقدہ ہے۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں جو بیان کی تھیں۔ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تھی ایک بات، یہ پوچھی ہے، بہت نازک بات ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی کہ بغیر گواہوں کے نکاح کے قائل مالکی فقہا ہیں کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہی کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اب تو سعودیہ نے بھی قانون بنا دیا کہ مرد و عورت اگر عمرے کے لیے آئیں اور ان کے پاس کوئی نکاح نامہ، کوئی چیز نہیں ہے، تو انہیں ایک کمرے میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی ماشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین آ رہا ہے، یہ قانون بن گیا ہے۔ وہاں بھی مالکی فقہا جو اس کے قائل ہوئے ہیں، تو اصلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے۔ اس زمانے میں کسی کی ایسی ہمتیں بھی نہیں پڑتی تھیں، جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس زمانے کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے فتح مکہ کے بعد عورتوں سے، تو آپ نے عورتوں کو بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا بس وہ کہو جو میں کہتا ہوں، تمہاری بیعت ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ آپ نے ایک پانی کا لگن منگوایا، اس میں اپنا ہاتھ ڈبویا، اور آپ نے فرمایا عورتوں کو کہو جو میں کہتا ہوں، اور اپنا ہاتھ ڈبو دو، یہ بیعت ہو جائے گی۔ مختلف روایات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جملہ کہا کہ اقرار کرو کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، قرآن میں بھی آیا کہ اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کریں گے، وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، فبایعہن، تو آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیجئے، اور اللہ سے جو لوگ آپ کے پاس بیعت کے لیے آتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی آپ مانگیے۔ یہ شیخ بن جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بہت سی چیزوں کو شیخ پہ لازم کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سے رجوع کیا ہے وہ اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ ایک صاحب سے ایسی ہی کوئی حرکت ہو گئی تھی، لیکن وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے اعمال خصوصی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ تو جب پیش ہوا عمل تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 بار، اور جب اپنے امتیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کا یہ کرتوت جو بھی والعیاذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام عمل میں یہ دیکھ کے نہایت ناراض ہوئے
شدید ناراض ہوئے۔ ان کے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے جلدی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان بیٹھ کے، اور فرمایا اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ان عورتوں کو بیعت کریں اور اللہ سے معافی ان کے گناہوں کی آپ معاف۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسوف میں بھی نہیں کہا کہ اللہ یہ آگ ان کو جلا دے گی وانا معہم، اللہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے باوجود۔ اور اللہ علم تعید، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ان میں ہوں آپ عذاب نہیں دیں گے۔ تو عورتوں نے بیعت شروع ہوئی عورتوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یشرکن باللہ، پہلی بات یہ کہو کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ تو ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ کہنے کی اجازت؟ فرمایا کہو۔ اسے کہا اللہ کے رسول ہم کب شرک کرتی تھیں؟ ہم تو بتوں کو اس لیے پوجتی تھیں کہ اللہ کے اچھے بندے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ چپ ہو گئے، آگے چلے۔ وہ اللہ یسرقنا، اپنے میں اور تم چوری نہیں کرو گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کیا چوری کرنی ہے سوائے اس کے کہ ابو سفیان میرا شوہر خرچہ کھلا دیتا نہیں، اور میں اس کی جیب سے پھر نکال لیتی ہوں جو کچھ، اور کبھی کبھی اسے نیچے گرا دیتی ہوں زمین پہ، اس کے سینے پہ بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں نکال پیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چل پڑے۔ جب آپ نے فرمایا ولا یزنینا، اور بدکاری نہیں کریں گی، تو عورت کہنے کی اللہ کے رسول ہم عورتیں بدکاری کریں؟ ایک خدا کی قسم ہے جب سے ابو سفیان میری زندگی میں آیا ہے مجھے کسی غیر مرد کا خیال تک نہیں آیا۔ کہ اللہ کے رسول یہ کسبیاں، یہ پیشہ ور یہ کرتی ہوں گی، شرفاء کی بیٹیاں کبھی ایسے کرتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور فرمایا یہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی؟ لوگوں نے کہا جی یہ ہند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آگے بیعت کے الفاظ فرمائے، کیونکہ ہند جو تھی بڑی جرت، بڑی طاقت تھی اور ٹھسے دار خاتون تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا گئیں اپنے بھائی اور اپنے والد کے انتقام میں، کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو درخواست دی کہ اتنے پیسے دے دیں میں بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا پیسہ انہیں دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تجارت کرتی ہے۔ شام سے اشیاء منگواتی تھیں خواتین، مدینہ منورہ میں بیچتی تھیں، یہاں کی اشیاء وہاں بیچتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی یہ کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کھالوں کا کاروبار کرتی تھی، چمڑے کا، اور بھی بہت سی۔ تو پیسہ ڈوب گیا، اب امیر المومنین تھے اور ہند تھیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پیسہ لاؤ۔ بیت المال کا پیسہ تھا، یہ ڈوب کیسے گیا؟ اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، فرمایا بیت المال سے قرض دیتا ہوں۔ وہ بھی تو آخر صاحب عقل و دانش تھے، انہوں نے کہا ہند یہ میں قرض دے رہا ہوں، اور بیت المال سے قرض لے کے میری ضروریات جب پوری نہیں ہوتی تو میں خود بھی تجارت کرتا ہوں، اور میں تجارت کروں اور اس میں نقصان یا نفع ہو جائے تو ایک میرا شیئر بیت المال کو جاتا ہے، ایک میرا ہے۔ نفع ہو جائے، نقصان ہو جائے تو بیت المال کا نقصان بھی اور میرا بھی۔ میں تو اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے پاس اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میرا قرض گنو، پھر گنا گیا، پھر انہوں نے کہا یہ 80,000 بنتا ہے، اللہ جانتا ہے میں اپنی خلافت میں تنخواہ سے پورا نہیں کر سکا۔ پھر فرمایا اگر میں کچھ چھوڑ کے مرتا تو ان کو وراثت ملتی، انہی کو بلاؤ، اور فرمایا تم ہی ہو جو قرضے کے بھی ذمہ دار ہو، کیونکہ وراثت ملتی تو تمہیں ملتی، قرضے میں بھی تو تم میرے ساتھ شریک ہو نا۔ پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر بیچا گیا تھا، وہ
جہاں اب مسجد نبوی میں محراب ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف تھا، اور بیت المال تھا۔ پھر وہ گھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احترام میں۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت قریب چلے جاتے تھے اپنے فیصلوں میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو پھر وہ ہوا قصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 80,000 دینار وہ ادا کیے گئے، اور ہند تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرضہ کر دیا، وہ انویسٹمنٹ چاہتی تھیں اور پیسہ ڈوب گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو بھئی ہند، پیسہ تو بیت المال کا ہے، جسے آپ ٹھیٹھ انگلش محاورے میں کہتے ہیں نا، بائی ہک اینڈ کروک، کسی بھی طرح ہو یہ پیسہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ وہ چلائیں، انہوں نے کہا میں کہاں سے دوں یہ سارا، انہوں نے کہا یہ قرض لیا تھا، اور اگر میرا ذاتی ہوتا تو معاف کر دیتا۔ ہند پھر آئیں، پھر انہوں نے اپنا قرضہ ادا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریف عورتیں، غیر کا تصور بھی ان کے لیے محال تھا۔ یہ عفت اور عصمت کی حالت تھی، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔